ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ مگر یقین رہے گا عامر، مزاج باطل وہی پرانا۔ وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد جہاں عبادت اللہ کے علاوہ علیہ نے اس کو الفاظات میں نقل کیا ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے، دور بدلتا ہے، نئے لوگ آتے ہیں، لیکن جو باطل ہے یعنی جھوٹ بولنے والا ہے ان کا جو ہے وہ مزاج بدلتا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کا مزاج تبدیل نہیں ہوتا ہے، وہ ویسا ہی رہے گا۔ اگر پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ افواہیں بہت اڑاتی تھیں۔ آپ سے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ آج کل کا جو ایک طرفہ میڈیا کے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا میں وہ عناصر ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو صرف اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ روزانہ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ابھی نیا نیا بات ہے، آج کل ہی ایسا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھائیں گے، جب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر رکھی تو اس دور کے بھی جو سوشل میڈیا گراس روٹ کے باطل پرست ادارے تھے، جھوٹ بولنے والے جو لوگ تھے، لوگوں کو ڈرانے والے جو لوگ تھے، ورگلانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، افواہیں اڑانی شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ مکے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نعوذ باللہ وہ تو جادوگر ہیں۔ ایسی ایسی باتیں جو آج ہم زبان پر نہیں لا سکتے انہوں نے لوگوں کو سمجھانی شروع کر دی، کہنی شروع کر دی۔ اب کوئی کسی کے خلاف گفتگو اس لیے کرتا ہے، اس کے پیچھے دو مقصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بھی انسان کسی مذہب کے خلاف بولتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں مذہب کے اگر خلاف بولوں گا تو شاید میرے مذہب کے لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے، وہ کہیں گے یہ بہت بڑھیا بندہ ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات کر رہا ہے۔ پہلا مقصد تو اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا مقصد یہ چھپا ہوتا ہے کہ وہ سچ بولنے والوں سے خوفزدہ ہوتا ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ سچ کے مقابلے میں سامنے سامنے گفتگو ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، اس لیے ان کے پس پشت دوسرے ذرائع سے افواہیں اڑاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور کا جو میڈیا تھا اس نے افواہیں اڑانی شروع کر دی۔ ابو جہل نے لوگوں کی ذمہ داریاں لگا دیں، بڑے بڑے شاعروں کو کہا کہ تم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ باتیں کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، ایسا کرو ویسا کرو۔ اور راہ چلتے ہوئے جو حامی تھے ان کو بھی نعوذ باللہ کچھ نہ کچھ طعنہ مارتے تھے، اور جو مخالف تھے ان کو بھی جا کے اپنی باتیں بتاتے تھے۔ مطلب جو صحابہ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی، ان تک بھی کفر نے اپروچ کی،
کبھی تانا مارا، کبھی کچھ کہا، اور جو اسلام کے ساتھ نہیں تھے ان کو اور برگلانے کی کوشش کی۔ اب اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا طرز عمل سب سے پہلے دیکھنے والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو جب کسی اسلام مخالف بندے نے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ کے اطراف میں جب دین ابتدائی مراحل میں تھا، اگر نعوذ باللہ کسی نے کوئی بری بات کہی تو انہوں نے فوراً اپنے موبائل کے اندر جو ڈیلیٹ کی آپشن تھی، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت میں موبائل تو نہیں تھا نا، یعنی ہمارے ذہن میں جو بات کو ڈیلیٹ کرنے کی طاقت تھی اس کو اس خانے کے اندر ڈال دیا کہ ہم تو تمہاری کوئی اہمیت سمجھتے ہی نہیں، اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اسلام پیش قدمی کر رہا ہے، اسلام برق رفتاری سے چل رہا ہے، تم بولتے ہو بولتے رہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک اسلام مخالف کوئی ایک خبر ہم تک آ جائے تو 100 گروپوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی آگے سے آگے شیئر کرتے رہو۔ پہلا تو عمل یہ غلط ہو گیا۔ شیئر کرنے کی بجائے اس میں ایک آپشن تھی کہ ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے، اس کی رپورٹ بھی آن لائن کر سکتے تھے تاکہ وہ پوسٹ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے، لیکن کیونکہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو بس 5 وقت کی اذان اور یہ 5 وقت کی نماز ہی اسلام ہے، قرآن خوانی کروائی، خود بھی بریانی کھائی، دوسرے کو بھی حلوہ کھلایا، بس یہیں پر آ کے دین ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ یا پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازیاں ہیں، اتفاق کی کوئی ایسی گفتگو ہی نہیں ہے۔ یو سی سی کا معاملہ چلا، اب یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کا ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ، اس نے اعلان کیا بھارت کے مسلمانوں کو کہ اپنی رائے دو، اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن صرف 17 یا 20 لاکھ لوگوں نے رائے دی، اور اس کے بعد اب کچھ ان کے حامی، رات میں ایک چھوٹے سے مولانا کی تقریر سن رہا تھا، کہتا مجھے تو لگتا ہے کہ ان 20 لاکھ کے علاوہ باقی سارے ہی منافق ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، یہ 20 کروڑ لوگ منافق نہیں ہو سکتے، قیادت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ تمہاری آواز پر قوم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آج تک دین کو اس کی رمز کے ساتھ، اس کے رموز کے ساتھ، قرآن کو اس کے اسلوب کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کے عقائد کے ساتھ، ہم نے دین کو نہ سمجھا نہ سمجھایا، ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق دین کا استعمال کیا ہے، دین کو اس نہج پر لے کے نہیں آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔